سب سے پہلا زاویہ یہ اس کی کرولریز ہیں. اب فکر اگر واضح ہو جائے تو اس کی کرولریز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی. پہلا زاویہ اس کا یہ ہے انفرادی اخروی صلاح اور فلاح کا دار و مدار اس جد و جہد پر ہے. یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو نماز روزہ اس کی کتنے بھی مقدار ہو وہ آپ کے اخروی فلاح اور صلاح کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں دنیا میں. یا تو آپ رہ رہے ہیں اس کیفیت میں کہ اسلام کا غلبہ ہے، خلافت کا نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، آپ اس کے ایک شہری ہیں، جو کہ اس وقت نہیں ہے لیکن خلافت راشدہ میں تو تھا. اب بھی امکان ہے، ہوگا انشاءاللہ، یقیناً ہوگا. اگر یہ کیفیت ہو گویا کہ یہاں پر تو اللہ کا کلمہ اونچا کیا جا چکا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لیکن اب بقیہ دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، اس کی توسیع ہے. جیسے حضور نے 22-23 برس کی محنت سے جزیرہ نماء عرب میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ہو گیا، وہاں تکمیل ہو گئی ہے، اللہ کا نور مکمل ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ابھی تو یہ تو چھوٹا سا خطہ ہے نا روئے زمین کا، ابھی اسے پھیلانا ہے شرقاً غرباً. لیکن اس کی ذمہ داری اب ہوگی حکومت کے نظام کی. افراد پر سے وہ ذمہ داری اٹھ کر اور حکومت میں آ گئی ہے. حکومت جو کچھ عوام سے ڈیمانڈ کرے گی وہ پورا کر دیجئے تو باقی آپ بری ذمہ ہو گئے. کسی محاذ سے ڈیمانڈ آئی ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، حضرت عمر نے اعلان کیا ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے، باقی پاؤں پھیلا کر گھر سوئے، کوئی گناہ نہیں ہے. فرض کفایہ بن گیا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ نظام حکومت کے تحت ہے. اب انفرادی طور پر آپ اس کے مسئول نہیں ہیں، مسئول وہ نظام ہے، آپ اس کے تابع ہیں. کسی میں مطالبہ کرتے ہیں بھائی جو کچھ لا سکتے ہو لے آؤ، لے آئیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے آگے رکھ دیجیے، کامیاب ہو جائیں گے. تو جو تقاضا اس حکومت کی طرف سے آئے وہ آپ نے پورا کر دیا تو آپ اس کے بعد بری ذمہ ہو گئے، کوئی اور مزید ذمہ داری آپ پر نہیں. لیکن اگر جیسا کہ اس وقت ہے وہ نظام تو قائم نہیں ہے، اس کے برعکس باطل نظام ہے، طاغوت ہے، کفر ہے، اس کی شیڈز مختلف ہوں گی. کہیں تو سرے سے جو ہے ایک سیکولر نظام، بدترین سیکولر نظام، وہ تو جیسے ترکی میں ہے بدترین، وہاں تو اسلام کا نام لینا بھی حرام، اسلام کے لیے جماعت بنانا حرام مطلقاً، عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا حرام مطلقاً، برقع تو بڑی دور کی شے ہے، وہ تو ایک انتہائی سمجھیے بہت دور کی بات ہے. کہیں یہ ہے کہ بہرحال انفرادی معاملات کے اندر مذہب کی پوری آزادی ہے، سعودی عرب میں ہے، مذہب پورا آزاد ہے، لیکن اوپر نظام بادشاہت کا ہے، ملوکیت کا ہے. آپ اعتراض نہیں کر سکتے اگر بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل وہ بنائیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ جو اصل میں عوام کی دولت ہے، تیل کی دولت، انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا رکھی، نظام نہیں. ایک ہمارا معاملہ ہے دستوری اعتبار سے پورا اسلام ہم نے لکھ دیا اپنے دستور میں، قرارداد مقاصد بھی آ گئی اور دفعہ 227 بھی آ گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی قائم ہو گئی، لیکن عملاً غیر مؤثر. تو یہ مختلف شیڈز ہوں گے اس میں. ایک شیڈ ہے بھارت کا، وہاں کم سے کم یہ ہے کہ ان کے فیملی لاز ابھی انٹیکٹ ہیں مسلمانوں کے. ایک امریکہ میں ہے، وہاں وہ بھی نہیں ہے. باقی پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم وہ تو ان کا اپنا ہے ہی، لیکن یہ کہ آپ کے فیملی لاز بھی وہاں پر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یا آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، تلاوت کر کے ثواب لے لیجئے، باقی ان کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب اگر ایک شخص اس ماحول میں رہنے پر مجبور ہے تو سمجھیے کہ اس کا اولین فریضہ، میں لفظ زور دے کر اولین کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا ایک تصور ہمارے ہاں ہے روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود. یہ تصور اس مذہب کی دنیا کا تصور ہے. اس لیے کہ جب اسلام قائم ہو گیا تھا، اس کی ایک حکومت بن گئی تھی، اس کے بعد درجہ بدرجہ نیچے گئے ہیں، تو دین کا تصور پس منظر میں چلا جاتا رہا اور رفتہ رفتہ مذہب کا تصور اجاگر ہو گیا. ظاہر بات ہے مذہب میں تو سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہے، عماد الدین بھی ہے یہ، اور یہ بندہ مومن کے لیے معراج بھی ہے.
یہاں میں اس کے تقابل میں کہہ رہا ہوں اولین فریضہ اہم ترین فریضہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد. یہ کرو گے نماز پڑھو گے نور علی نور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز آپ کو سپورٹ کرے گی اس جد و جہد کے لیے. یہ کرو گے روزہ رکھو گے نور علی نور، یہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو دلا دے گی تاکہ آپ بھوک کی سختی کو جھیل سکیں. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ سورہ بقرہ میں جہاں صوم کے احکام آئے ہیں اس کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکام آ گئے. 23واں رکوع ہے احکام اور حکمت صوم پر، اور 24ویں رکوع میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. عام روزوں سے وہ واقف ہی نہیں تھے کہ انسان بھی روزہ رکھتا ہے. یہاں فرمایا گیا اب تم بھی روزہ رکھو تاکہ تیار ہو جاؤ، اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے سپورٹ ہے، یہ اس کے لیے سہارا بنتی ہے، یہ اس کے لیے آپ کو قوت فراہم کرتی ہے. یہ جد و جہد اگر انسان کرتا ہے، یہ لازماً ہے در حقیقت ایک نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے کا جو گناہ وہ میں کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے. اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، میں اس نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کر رہا، میں اس نظام میں خود پراسپر کرنے کے لیے پھلنے پھولنے کی جد و جہد نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے کم سے کم جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے وہ اس نظام سے لے کر اپنا باقی سارا وقت ساری صلاحیت صرف کر رہا ہوں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ کفارہ ہے. سودی نظام ہے، سود میرے اندر بھی جا رہا ہے، چاہے میں کہیں اللہ کا شکر ہے کسی ڈائریکٹ سودی معاملے میں کبھی ملوث نہ کبھی رہا نہ آج ہوں، لیکن گندم کے ہر دانے کے اندر جو ہے سود موجود ہے. ہر سانس جو میرے اندر جا رہا ہے وہ سود لے کر جا رہا ہے. حضور کی حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے گا نہیں تب بھی اس کا غبار یا دخان تو اس کے اندر جائے ہی جائے گا. فضا میں اگر 10 سسپینشن ہے، آپ سانس لینے پر مجبور ہے زندہ رہنے کے لیے، تو وہ ڈسٹ جو ہے آپ انہیل کریں گے. اگر کمرے میں دھواں بڑھ گیا ہے اور آپ وہاں پر ہیں تو آپ کو جینے کے لیے سانس تو لینا ہے، دھواں اندر جائے گا. تو اس وقت تو فضا میں ڈسٹ بھی ہے اور سود کا، اور دھواں بھی ہے سود کا، جائے گا. اب جو میرا اندر ناپاک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنا تن من دھن اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دینا، یہ اس کا کفارہ ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کفارہ ہر بندہ مومن کو ادا کرنا ہے، خواہ وہ کہیں اقلیت میں ہو مسلمان اور خواہ اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں. اس لیے کہ میں تو آخری بات کہہ دوں گا اس پر کہ حضور نے جب کام شروع کیا تھا تو آپ تو اکیلے تھے عرب میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے، عرب میں اکیلے تھے، مکے میں اکیلے تھے، اکیلے ہی تھے. پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے. زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیرینہ یار دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے، اور حضرت علی چچازاد بھائی ہیں، اپنی زیر کفالت ہیں، زیر تربیت. 10 سال کے بعد بھی وہ مشکل 125 آدمی آئے تو اکثریت میں تو نہیں ہو گئے تھے. جب آپ نے قتال شروع کیا تب بھی اکثریت میں نہیں تھے، بڑی مائنیوٹ اقلیت. پورے عرب کی اگر آپ پوری بات کو سامنے رکھیں آبادی تو کتنے تھے صحابہ کرام؟ لہذا اس میں اقلیت اکثریت کا سوال نہیں. ایمان کہیں ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے باطل کو ریکنسائل نہ کرو، ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کرو، اس کو پراسپر کرنے میں مدد نہ دو، اس کی چاکری نہ کرو، اس کی خدمت نہ کرو. وہاں رہو تو جس کو کہتے ہیں لیو ان پروٹیسٹ، رہنا تو ہے کیا کریں، لیکن وی آر لیونگ ان پروٹیسٹ. اس نظام کو ذہن سے دل سے قبول کر کے نہیں، اور ہم اس میں پراسپر کرنے کی، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنی دولت کو بڑھانے کی، اس کے لیے ہماری جد و جہد نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی اللہ کے دین کی. یہ جو ہے انفرادی فلاح کی شرط لازم. دیکھیے اس میں یہ جد و جہد جو ہے اس کے 3 مرحلے احادیث میں آئے ہیں.
بہت مشہور روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مشہور حدیث ہے، اکثر کو یاد بھی ہوگی. جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے طاقت سے اسے بدلے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے بدلے، زبان سے نہ رکھتا ہو دل سے بدلے. اور فرمایا وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، یہ حدیث جو ہے یہ تو یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، دوسری بھی صحیح مسلم کی ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے دوسری حدیث رضی اللہ تعالی عنہ. ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ان کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف آ جاتے تھے ہم جیسے. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عیدوں پر عیدیں چڑھتی جا رہی ہیں، عید میلاد النبی ہو رہی ہے، کہیں حکم نہیں دیا نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے. رسومات ہیں ایک سے ایک بڑھ کر 40ویں ہیں، 10ویں ہیں، اور وہ برسیاں منائی. کہاں بھائی اللہ نے رسول نے کہیں اس کے لیے کہا ہے؟ یہ سب بدعات کے تمہار. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اب جب یہ کیفیت ہو جائے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، اب جو شخص ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو قلب سے، دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا دل سے، فہو مومن. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کو میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں جوڑ ملا دینا چاہتا ہوں جو جمعے کو میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی. دیکھیے اگر تو آپ نظام باطل کے تحت رہ رہے تو اس سے بڑا منکر کوئی ہے ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے منکرات، یہ تو مہا منکر ہے اللہ کے بجائے کسی اور کا نظام حکومت. یہ تو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اب آپ جہاد اس کے خلاف کریں گے طاقت کے ساتھ، طاقت نہیں تو زبان کے ساتھ، زبان نہیں تو دل کے ساتھ. یہ ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ اگلے درجے میں بھی جائیں گے، اس پر قدم جم جائیں گے تو اس سے اگلے درجے میں بھی جائیں گے. ادنا درجہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ادنا درجہ یہ دل سے نفرت کرے. یہی وہ حدیث ہے جس کو کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات جمعہ جو انہوں نے مرتب کیے اس میں نقل کیا ہے خطبہ ثانیہ میں. اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان اقلب کا مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ وہاں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اس کا یہ عالم ہے، اور گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے اور کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے. جبرائیل اور اللہ کی جناب میں کہہ رہے ہیں، مبالغہ نہیں ہو سکتا اس میں. لم یعصک طرفۃ عین. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہم وعلیہم، الٹو اس کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ ان وجہہ لم یتمار فی ساعۃ القط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. دل میں نفرت ہوگی تو چہرے پر اس کے احساس آئے گا، گھٹن کا احساس ہوگا، چہرے کا رنگ متغیر ہوگا. یہ اصل میں دلی نفرت کا انڈیکس ہے، دلی نفرت کا یہ اظہار ہے، اور کچھ نہیں کر پا رہا. انسان بالکل بے بس ہو گیا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر نفرت ہے تو چہرے کا رنگ تو متغیر ہوگا کسی منکر کو دیکھ کر. یہ بدبخت وہ ہے کہ جس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذہناً ریکنسائل کر چکا ہے، یہ تسلیم کر چکا ہے.
یہ صرف مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اس نے تقاضا یہی سمجھا ہے کہ اپنی جو ہے بس اپنا تزکیہ ہے، اپنے آپ کو مانجے جاؤ، ذکر کرتے رہو، مراقبے کرتے رہو. یہ تصور تو اسلام کا نہیں. اب دیکھیے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسالیب ہیں قرآن میں. کہیں تو ایک لفظ ابھی جو آپ نے قرات سنی تھی، ایک لفظ استقامت میں پوری قیامت آ گئی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. یقیناً جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گیا، یہ جم جانے میں قیامت ہے. اب اس پر جمنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے مطابق اپنا عمل بھی ہوگا، اس کے احکام بھی مانے گا، اپنی امیدیں اسی سے رکھے گا، اپنے توقع اسی سے رکھے گا، اسی کو پکارے گا، اسی سے دعا کرے گا، اسی سے لو لگائے گا، اسی سے محبت کرے گا، اس کی غیرت اس کے اندر ہوگی، اس کے دین کا جھنڈا اٹھانے کی کوشش کرے گا. یہ سارے تقاضے استقامت کے. کہیں وہاں اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے لفظ ایڈ ہو جاتا ہے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات. شاذ کوئی مقام ہوگا جہاں پر کہ یہ لفظ جو ہے ایمان کا بغیر عمل صالح کے آ گیا. اور عمل صالح کا ہمارا تصور یہ ہوتا ہے نماز روزہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جبکہ پورے مکی قرآن میں جہاں عمل صالح کا لفظ آتا ہے تو ابھی تو روزہ تو کا تو وجود ہی نہیں تھا. نماز کا بھی ابھی نظام 11ویں سال میں آیا ہے. وہاں عمل صالح کیا تھا؟ وہ استقامت. انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر تکلیفیں آئیں برداشت کی، جھیلی، اور اللہ کے دین کی دعوت جاری رکھی. یہی عمل صالح تھا. نمازیں شروع میں صرف رات کی نماز تھی، بعد میں 2 وقت کی ہوئی، پھر کہتے ہیں 3 وقت کی ہوئی. 11ویں سال میں آ کر جس سال کے معراج ہوا ہے تب کہیں جا کر 5 نمازوں کا نظام آیا. ابھی نہ سود حرام تھا، نہ جوا حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، کچھ بھی حرام نہیں تھا. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل صالح صرف یہ تھا اس دین کی دعوت دو، اس کا اقرار کرو، تکلیف آئے تو جھیلو، بس اللہ اللہ خیر. کہیں اس کو کہا گیا ایمان اور جہاد جمع کر دیا گیا 2 شکلوں میں، جیسے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان اور جہاد. مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، پھر شک نہیں کرتے اور اپنی جان اور مال کھپا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. صرف یہ لوگ سچے ہیں. سورہ صف میں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی تھی، اگر تم چاہتے ہو جہنم کی آگ سے بچنا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں لازماً یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان اور جہاد، ایمان اور جہاد. کہیں کہا ایمان اور انفاق سورہ حدید میں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب اس میں انفاق میں مال بھی ہے اور انفاق میں جان بھی ہے، نفق الفرس بھی ہے اور نفق الدراہم بھی ہے. نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، گھوڑا مر گیا، نفق الفرس جان دے دی اللہ کی راہ میں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، جان خرچ کر دینا. انفاق مال ہے اور جان، دونوں کا انفاق ہے. سورۃ العصر میں 4 چیزیں لے آئے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ضمن میں مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور خوب لکھا. اس لفظ تواصی سے یہ لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے نظام جماعت قائم کیا جائے. اس جد و جہد کے لیے شرط لازم ہے جماعت. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. لازم ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا بغیر جماعت کے. پہلی بات یہ کہ یہ فرض ہے، فرض عین ہے، لازمی ہے، اور اس کے لیے اس کے لازمی تقاضوں میں سے، اس کے پری ریکوزٹس میں سے جماعت ہے. اور جماعت بھی سموتات والی جماعت. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ الی آخر الحدیث. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت، اس لیے کہ اس پر مفصل تقریریں میری پوری موجود ہیں. میں نے اپنے انداز میں اس کو جو بیان کیا تو پہلے میں ایک تمثیل جو ہے 3 منزلہ عمارت کی، اس کے حوالے سے کہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، پھر 4 پلرز ہیں، پھر پہلی چھت ہے،
پھر دوسری چھت ہے، پھر تیسری چھت ہے. فاؤنڈیشن ہے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. پہلا فرض میرا اور آپ کا یہ ہے دلوں کو ٹٹولے یقین والا ایمان ہے یا نہیں. یقین والا ایمان نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کمی کی تلافی کی جائے. پھر اس فاؤنڈیشن پر 4 عبادات کھڑی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. پہلی چھت آ گئی، اسلام کہہ لیں، اطاعت کہہ لیں، عبادت کہہ لیں. عبادت جامع ترین اصطلاح ہے، اللہ کی بندگی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت بندگی. دوسری چھت آئے گی دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. تیسری چھت ہے تکبیر رب، اقامت الدین، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ گویا کہ ہمارے انفرادی نجات اور صلاح کے لیے یہ لازمی فرائض کا تصور ہے جو ذہنوں میں آنا چاہیے اسلام کے انقلابی فکر کے اعتبار سے.